اسم اعظم کیا ہے اور یہ کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے، اس کو پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی کتاب میری داستان حیات میں لکھتے ہیں کہ 10-12 سال مجھ پر نحوست کے گزرے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ناکامی کا سامنا رہتا۔ بہت تدبیریں کی لیکن کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ جب ہوشیارپور کالج سے ایک کالج میں تبادلہ ہوا تو یہاں پر ایک پروفیسر ہانڈا سے دوستی ہو گئی جو جوتش میں بھی ماہر تھے۔ ایک دن سارا سٹاف دریائے اٹک پر پکنک منا رہا تھا۔ میں اور ہانڈا گرم ریت پر سب سے الگ لیٹے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس سے سنسکرت کا پروفیسر گزرا۔ ہانڈا نے کہا، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا اگر وقت پیدائش پوچھ دو تو میں اس کا ذائچہ بنا کر اس کا سارا مستقبل بتا دوں گا۔ میں پنڈت کے پاس گیا، وقت ولادت پوچھا اور ہانڈے کو بتایا۔ اس نے ریت پر اس کا ذائچہ بنایا اور بڑی بری خبر سنانے لگا۔ پنڈت جی کی بیوی آج سورج ڈوبنے سے پہلے مر جائے گی۔ میں نے کہا، ہانڈے یہ تیرے علم کا امتحان ہے، اگر پیش گوئی غلط نکلی تو تجھے گدھے پر سوار کر کے بازار میں پھراؤں گا۔ شام کو جب ہم اٹک کی سیر سے لوٹے تو پہلے پنڈت جی کو گھر چھوڑنے گئے، وہاں بالکل خیریت تھی۔ سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے کالج کا چپڑاسی بھاگتا ہوا آیا اور اطلاع دی کہ پنڈت جی کی بیوی کوٹھے پر چڑھ رہی تھی کہ آخری سیڑھی سے چکرا کر گری اور فوت ہو گئی۔ یہ خبر سن کر حیرت میں کھو گیا۔ چند روز کے بعد میں نے ہانڈے کو اپنا واقعہ سنایا اور اپنی نحوست کے چند دیگر واقعات بھی بتائے تو وہ علاج کے لیے مجھے راولپنڈی میں اپنی گرو حویلی رام کے پاس لے گیا۔ اس نے تفصیلات سن کر کہا، آپ شنی یعنی زحل کے دن پیدا ہوئے ہیں، آپ سنچیر کو پیدا ہوئے تھے، اس دن پیدا ہونے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے گھر آ کر والدہ صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری پیدائش کے وقت باجرے پکے ہوئے تھے، رمضان کی 15 تاریخ تھی۔ ہماری پڑوسن نے کہا تھا کہ بچہ سنچیر کی پیدائش ہے، اس لیے بڑا بھگوان ہوگا، اور مسکرا کر میری جانب دیکھ رہی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں سنچیر کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ میں نے علاج پوچھا، اس نے مجھے جو حل بتایا وہ مجھے پسند نہ آیا اور میں نے نہیں کیا۔ ایک دن مولانا زاہد الحسینی مجھے ملنے آ گئے اور میں نے اپنی ساری پریشانی ان کے سامنے بیان کر دی۔ انہوں نے فرمایا، مسلم جوتشیوں نے اس صورتحال کا علاج لکھا ہے، ان میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ علاج کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد ابجد کے حساب سے نکالو اور پھر خدا کے ناموں میں سے 1، 2 یا 3 ایسے نام کا انتخاب کرو جن کے اعداد کا میزان وہی ہو جو تمہارے نام کا ہے، پھر ان ناموں کا ورد کرو، نحوست دور ہو جائے گی۔ میں نے یہ علاج سب سے پہلے خود پر آزمایا، اس کے بعد سینکڑوں آدمیوں کو دیا، سب اس سے مستفید ہوئے۔ یہ واقعہ کتاب میری داستان حیات میں لکھا ہے۔ اب میں آپ کو اسم اعظم نکالنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اسم اعظم کو کس طرح سے پڑھا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے ابجد قمری کے حساب سے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے کوئی بھی 1، 2 یا 3 ایسے نام تلاش کریں جن کا میزان آپ کے نام کے اعداد کے برابر ہو۔ یعنی اگر آپ کے نام کے اعداد 298 آتے ہیں تو آپ کے لیے یا رحمانو کا ورد کرنا مناسب ہے، کیونکہ یا رحمانو کے جو اعداد ہیں وہ 298 ہیں۔ اگر آپ کا نام مزمل ہے یا آپ کے نام کے اعداد 270 ہیں تو آپ یا مزملو کا ورد کریں، جیسے میرا نام اعظم ہے، میرے نام کے اعداد 1011 ہیں اور میرے لیے یا حفیظو یا احد کا ورد کرنا مناسب ہے، اور میں ہمیشہ اسی اسم اعظم کا وظیفہ کرتا ہوں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد کے مطابق جو بھی آپ نے اسم اعظم نکالا ہے اس کی اعداد کو ڈبل کر کے آپ پڑھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے نام کے اعداد 50 ہیں تو آپ نے اس اسم اعظم کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے نام کے اعداد 1000 ہیں تو آپ نے اپنے نام کا اسم اعظم 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ اس کے رزلٹ سے خود ہی فیضیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔